أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. شروع بنایا میں خدائے رحمان و رحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس کا حکم لکھ دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الحمدللہ رب العالمین، ثناء کامل ہے اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتی ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتا ہے اور تجھ سے ہی مدد مانگتا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کیا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین،
اور نہ وہ گمراہ ہونے والے۔ پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد دے، پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد دے، معراج پہ لکھوں میں تیری شان محمد دے، کیا نعت لکھے گا کوئی انسان محمد، کیا نعت لکھے گا کوئی انسان محمد، خود رب ہے تیرا جب کی ثنا خوان محمد، دیکھوں تو مجھے عشق کا کعبہ نظر آئے، دیکھوں تو مجھے عشق کا کعبہ نظر آئے، پڑھتا ہوں تو بن جاتا ہے قرآن محمد، ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاتی، ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاتی، جب جب بھی پڑھا سورہ رحمان محمد، ثابتی شب ہجرت ہوا تیرے عمل سے، ثابتی شب ہجرت ہوا تیرے عمل سے، ہے جس میں علی میں بھی تیری جان محمد، عارفی کو دکھا دے او سما تیرے حرم میں، عارفی کو دکھا دے او سما تیرے حرم میں، مہندی کر لبیک کا اعلان محمد، پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد،
بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ گلگت بلتستان کے نامور شاعر جناب عارف صاحب کے پرمغز کلام کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن ماہ رحمت کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کا آج تیسرا پروگرام ہے اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہے کراکرم ریزیڈینشیا، جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے بااعتماد ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ آج ہمارے ڈائننگ پارٹنر ہیں سمٹ ہوٹل، اور سمٹ ہوٹل ریڈیو پاکستان چوک اسکردو پر واقع ہے اور خوبصورت اور آرام دہ ہوٹلز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں اور مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا قاری حافظ نوازش علی اسوا یلتر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد جناب اجمل حسین ذاکری ابھرتے ہوئے شناخواں ہیں، اسوا پبلشمنٹ کالج یلتر کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص اور بہت خوبصورت آواز کے مالک جناب ذوالقرنین ہادی صاحب شگری کلان سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے دوست وزیر ذیشان عباس، سوشل میڈیا کے توسط سے اور مختلف محافل میں آپ نے انہیں دیکھا ہے، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں وزیر ذیشان عباس صاحب۔ اور ہمارے بہت ہی خاص مہمان خصوصی کہہ سکتے ہیں قبلہ سید سجاد اطہر موسوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عالم دین ہیں، ذاکر ہیں، شاعر اہل بیت ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں ہم بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے مستقل مہمان جناب معظم علی مرزا صاحب، جو کہ آج جتنے بھی شناخواں بیٹھے ہیں ان میں سب سے سینئر ہیں اور بہت زیادہ کلام انہوں نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے، اور یہ شرف آپ کو بھی حاصل ہوا ہے کہ آپ بھی ممتاز ہوئے ہیں۔ ذکر اہل بیت اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت ممتاز کر گیا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک آپ گھوم چکے ہیں، اور حالیہ دنوں بھی اطلاعات ہیں کہ آپ جا رہے ہیں مقدس مقامات کی جانب۔ یہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، یہ آپ کا کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو، آپ سب کو بھی۔ تو آپ پوچھیں کہ انٹرنیشنل ٹور میرا کیسا رہا، تو پچھلے سال میں نے 2 یا 3 انٹرنیشنل ٹور کیے پچھلے سال، بلکہ میں نے 4 انٹرنیشنل ٹور کیے پچھلے سال، اور اس سال میں نے 2۔ پچھلے سال میں گیا تھا 4 ممالکوں میں میں گیا تھا، تنزانیہ، شام، عراق، ایران۔ تو ایران، عراق، شام میں تو میں زیارات پہ گیا تھا، تنزانیہ میں پروگرام کے لیے گیا تھا۔ اس سال میں دبئی گیا تھا۔ دبئی تو میں پروگرام کے لیے نہیں گیا تھا، ویسے ہی گھومنے گیا تھا فیملی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آج معظم علی مرزا صاحب ایک بڑا نام ہے، معتبر نام ہے، اور جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ذکر اہل بیت سے جڑ جاتا ہے اس کا نام ہر حوالے سے معتبر ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں پہلے قبلہ شیخ سجاد اطہر موسوی صاحب کی جانب، اور قبلہ آپ کی آمد یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور آپ بہت کم میسر آتے ہیں، اور آپ کے کلام میں بڑی ایک طرح سے پختگی بھی ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو ڈوب کر پڑھتے ہیں، اثر بہت زیادہ ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ قبلہ ویسے ذکر کی بڑی اہمیت ہے، عام دنوں میں بھی جو ذکر و اذکار ہے اس کا سلسلہ یقیناً جاری رہنا چاہیے، لیکن ماہ سیام کے دوران ذکر اور اذکار کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماہ سیام کے دوران ذکر کی اہمیت کو آپ کیسے واضح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلوات علی اہلہا۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں سلامتی عنایت فرمائی اور ماہ مبارک رمضان کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس کے بعد آپ اسکردو ٹی وی کے برادران، ٹیم، اور خصوصاً ذیشان بھائی، انجم بھائی، آپ عزیزوں کے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے فرصت مجھے عنایت فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور سلام دعا کروں۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ ذکر کی اہمیت کے حوالے سے سوال فرما رہے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کلاً ذکر کا مہینہ ہے۔ ذکر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ کبھی انسان بولتا ہے، مثلا ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اور کبھی انسان اسی ذکر کو کردار کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی انسان اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی عمل کے ذریعے، جیسے کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ دے دیتے ہیں، یہ ذکر الہی ہے۔ کبھی
جا کے نماز پڑھتے ہیں یہ ذکر الہی ہے، اور کبھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ذکر الہی ہے۔ ذکر کے مختلف اقسام ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے آپ نے ایک جامع سوال فرمایا، اور اس جامع سوال کے جواب کے لیے بھی بہت وسیع الفاظ کے ذریعے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ خیر جیسے بھی ہو، میں پہلے ذکر کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، اور اس معنی میں شاید میں جواب دینا چاہوں ذکر کے حوالے سے کہ جو ذکر پڑھتے ہیں ہم، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھنے والے اذکار، یعنی کرنے والے اذکار نہیں، وہ علیحدہ ہے۔ پڑھنے والے اذکار کے حوالے سے رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رحمت، برکت اور مغفرت ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہوں کہ ایک غلط فہمی ہے معاشرے میں انجم بھائی، وہ یہ کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ برکتوں کا عشرہ ہے، کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رحمتوں کا عشرہ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مغفرت کا عشرہ ہے، جبکہ یہ کنسپٹ جو ہے میرے خیال سے درست نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو روایت آئی ہے وہ روایت بھی بہت ضعیف روایت ہے۔ بہت سارے ائمہ حدیث نے اسے ضعیف مانا ہے۔ خیر جیسے بھی ہو، ماہ رمضان اول سے لے کر آخر تک برکت کا مہینہ ہے، لحظہ لحظہ برکات الہی شامل حال ہے ہمارے، اور اول سے لے کر آخر تک پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اول سے لے کر آخر تک پروردگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ روایت سن چکے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وقت افطار ہوتا ہے، ہزاروں ایسے لوگوں کو خدا معاف کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گیا ہو۔ تو یہ افطار تو پہلے رمضان سے شروع ہے، اب آخر رمضان تک ہے، تو پھر یہ آخری 10 دن مغفرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مغفرت کا سلسلہ ماہ رمضان میں ابتدا سے جاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر الہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن دعا کی بہت زیادہ تاکید ہو گئی اس میں۔ ماہ رمضان میں دعا کی تاکید بہت زیادہ ہے، دعائیں زیادہ پڑھیں جہاں تک ہو سکے۔ رسول گرامی اسلام دعاؤں پر تاکید فرماتے ہیں، اور اذکار میں سے سبحان اللہ، ذکر الہی جتنے بھی ہیں ان پر تاکید فرماتے ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ایک ذکر پڑھے گا، پروردگار اس کو 1000 ذکر کا درجہ عنایت فرمائے گا، یعنی اس کا ثواب جو ہے اسی حساب سے ملے گا۔ اور اس طرح فرماتے ہیں من قرأ القرآن فی ماہ رمضان فی شہر رمضان، اگر کوئی شخص شہر رمضان میں، ماہ رمضان میں قرآن کی قرأت کرے، اگر ایک آیت کی تلاوت کرے تو گویا اس نے دیگر ایام میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ ایک آیت کی تلاوت پر وہ ثواب اسے میسر ہے، حاصل ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن دعا کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں آپ کے اس سوال کو دعا کے حوالے سے کلوز کروں۔ دنیا میں مانگنا اچھی چیز نہیں، اچھی عادت نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، اچھی خصلت نہیں ہے۔ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرے، تلاش کرے کہ وہ اپنی ضروریات خود کسی طریقے سے آمادہ کریں، اور اس میں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان مانگنے لگتا ہے، کسی سے کچھ مانگتا ہے، تو اس کی عزت نفس چلی جاتی ہے، اس کا وقار نہیں رہتا، لوگ اس کو کمزور، یعنی ایک ناچیز حیثیت سے جو ہے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ مانگنا کلن انسان کی فطرت میں بھی اور انسانی زندگی میں بھی یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، لیکن انسان کی ارتباطات، انسان کے باہمی ارتباطات اور رشتہ داریاں اور محبت، خلوص کے دم توڑتے ہوئے اس ماحول میں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہے جو کسی کا سننے والا ہے، جو اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، جتنا اس کے پاس، جتنی بار اس کے پاس جاتا ہے اتنی بار اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے،
جتنی بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اتنی بار اس کے ہاتھ میں دینے والی چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ ذات ہے خالق لم یزل ولا یزال، وہ ہمارے خالق و رازق و رب ہے. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو ماہ مبارک رمضان میں. وہ اس لیے کہ خدا جو ہے، خدا خود رسول سے فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی، پروردگار میرا رب جو ہے تمہاری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. بس اگر خدا کسی کی طرف توجہ فرماتا ہے تو دعاؤں کی وجہ سے فرماتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ جس ذکر کی طرف ہم تعلیمات محمد و آل محمد سے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور دعا بھی اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے اور آپ کو اولاد کی تمنا ہے تو جائیں ان کے لیے دعا کریں جن کی اولاد نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کمزوری ہے، مالی اقتصادی حوالے سے کمزور ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں. جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے دعا کریں. جب اس طرح دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو پروردگار ہماری اور آپ کی بھی حاجتیں پوری فرمائیں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس باقی ماندہ ایام میں بھی زیادہ سے زیادہ دعا کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ. یقیناً جس طرح قبلہ شیخ صاحب نے کہا، مانگنے کی جو روش ہے اسے اچھی روش کسی صورت مانا نہیں جاتا. لیکن اگر آپ رب کائنات کے آگے جھکتے ہیں، ان کے حضور جھکتے ہیں، تو یقیناً وہ مانگنا جو ہے وہ انکساری اور عبادت کی اعلیٰ مثال ہوا کرتا ہے. جس طرح حضرت حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قبلہ معظم صاحب کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. یہاں یہ تاکہ آسانی ہو، آپ قبلہ کے ساتھ بیٹھے، جو کہ قبلہ خود بھی سینئر ذاکر ہیں. آپ سب کے مقابلے میں کافی عرصے سے ذکر سے اور اذکار سے وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز بھی دی ہے، اور ایک طرح سے ہم جتنے بھی ذاکرین ہیں نئے، ان کے استاد بھی ہیں قبلہ آغا صاحب. تو کوئی کلام سنائیں، اس کے بعد پھر آگے باقی دوستوں کی طرف بڑھتے ہیں. میں ایک نعت سنانا چاہوں گا جو میرے خیال سے سبھی سنتے آ رہے ہیں. میں جب بہت چھوٹا تھا تب سے میں سنتا ہوا آ رہا ہوں یہ نعت. چھوٹے ہی ہے ماشاءاللہ، مطلب بہت چھوٹا تھا. آپ آپ میرے خیال سے آپ بھی جب چھوٹے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں یہ کلام. میں ٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا یہ کلام جناب قاری وحید کو، کہ ان کا کلام ہے، تو انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. فاصلوں کو تکلف اگر ہم سے ہے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف اگر ہم سے ہے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے.
ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف اگر ہم سے ہے، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ محمد سلامت رہو، جیو بیٹا، خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت کلام، قاری وحید ظفر قاسمی یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایک شعر مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ میں غلام غلامان احمد میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا۔ اور ماہ سیام ہے، اور جب کبھی ماہ سیام کا دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو امجد صابری صاحب کی ہمیں بہت زیادہ یاد ستاتی ہے۔ رمضان ٹرانسمیشنز ہوں چاہے کسی بھی نجی ٹی وی چینل پر ہوں، تو امجد صابری صاحب وہاں پر اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ، اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ بطور انسان بھی بہت اچھے انسان تھے، اور بطور قوال بھی بہت اچھے انسان تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور فصیح الدین سحر وردی صاحب، یہ بڑے نام ہیں نعت خوانی کے، جنہوں نے نئی طرزیں اور نیا کلام اور نوجوان طبقے کو، خاص طور پر جو معظم جیسے، ذیشان جیسے، ذوالقرنین جیسے جو دوست احباب ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنے میں بڑا ان کا کردار ہے۔ تو میں ہمارے کو ہوسٹ ذیشان مہدی صاحب جو کہ اس پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ جو بڑے نام ہیں نعت خوانی کے، صابری صاحب ہیں اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں، ان کے بارے میں ذرا بچوں کو بتائیں۔ بہت شکریہ انجم، اور سب سے پہلے میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کا جو ہمارے پچھلے 2 پروگراموں میں پورے پاکستان سے، بلکہ میں یہ کہوں گا پوری دنیا سے، جن لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، جو میسیجز آپ نے کیے، جو کمنٹس آپ نے کیے، وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اور انہی پروگراموں سے معظم کی آپ نے بات کی، خیر اب معظم کے حوالے سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خواجہ علی کاظم اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور پی ٹی وی پہ اس وقت نعت خوانی کر رہے ہیں، اور جن نعت خوانوں کا آپ نے ذکر کیا، قاری وحید ظفر، ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو عام طور پر ریڈیو ہم سنتے تھے، تو ان کی آواز تھی جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی تھی، اور زہ مقدر، اور ابھی جو کلام معظم نے پڑھا، فاصلوں کو تکلف، اور اسی طرح کی بہت ساری نعتیں ایسی تھیں جن کو سن سن کے ہم سب جوان ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے دوسرے نعت خواں کی بات کی، امجد صابری، ان کے والد اور ان کے چچا نعت خوانی اور قوالی کے حوالے سے بڑے نام ہیں۔ حاجی غلام فرید اور مقبول قوال، حاجی غلام فرید جو ہیں وہ امجد صابری کے والد، اور مقبول جو ہیں ان کے چچا تھے، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں قوالی کو ایک نئی جہت دینے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور اس کے بعد ان کی رحلت کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید قوالی کے فن کو زوال آ گیا، لیکن امجد صابری نے اس کو ایک نئے طریقے سے، نئے انداز میں آگے بڑھایا،
اور ان کی جو شہادت ہے وہ بھی المناک ہے کہ ان کو محض اسی وجہ سے کہ وہ ذکر آل محمد اور آل محمد کرتے تھے تو ان کو نشانہ بنایا گیا. تو لیکن وہ چلے گئے، ان کی آواز ہمارے درمیان ہے اور ان کی جو نعتیں ہیں، قوالیاں ہیں، وہ ہمارے درمیان ہے. اور دونوں جو نعت خوانوں کا آپ نے ذکر کیا، ان دونوں کی صلاحیتوں کو نہ صرف پوری دنیا میں اس کو مانا گیا بلکہ پاکستانی حکومت پاکستان نے ان کو اعزازات سے بھی نوازا، اور دونوں کو حکومتی اعزازات ملے. اور یہ خیر دنیاوی ہیں، لیکن ان کو بڑی جو عزت ہے یا اعزاز ہے وہ اس در سے ملا ہے جس کی غلامی یہ کرتے تھے. قبلہ سجاد اطہر صاحب یہاں موجود ہے تو اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے، بعد میں ان سے بھی سنیں گے. تو یہ جو نعت خواں ہے جو قاری وحید ظفر ہیں اور امجد صابری ہیں، اور اسی طرح کے بہت اور بڑے نام ہیں جنہوں نے نعت خوانی کو فروغ دینے میں جن کا بڑا کردار ہے. تو معظم کو ہم خراج پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے نام کو یاد کر کے ان کی نعت سنا کے ہمیں ان کی یادیں تازہ کر دی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں کو اسی طرح یاد رکھیں گے اور ان سے سیکھتے رہیں گے. تو آپ پروگرام کو آگے بڑھائیں، مزید اس سے بات کریں گے. بہت شکریہ. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یقیناً ذیشان صاحب بات کر رہے تھے امجد صابری صاحب کی، تو آج میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ ان کے پڑھے ہوئے کلام زبان زد عام ہیں، اور بعض اوقات ذکر آل محمد آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. جس طرح استاد نصرت فتح علی خان کا کلام، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہیں خدا ہے. جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں گمان گزرتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں، اور اس کلام کی شکل میں زندہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے امر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی، میں ہوں آپ کے میزبان محمد علی انجم. تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے ہمارے کو ہوسٹ ذیشان مہدی کو. ہمیں دیکھا جا رہا ہے اس وقت www.facebook.com/اسکردو TV پر، اور اس کے علاوہ اسکردو TV.com پر بھی ہماری نشریات تھوڑی دیر بعد شیئر کر دی جائیں گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ارض بلتستان کے نامور ثنا خواں، نعت خواں اور قبلہ آغا صاحب. یقیناً ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو بنتی نہیں ہے. ہم اگلے ثنا خواں کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے ثنا خواں کا تعارف یقیناً آپ سے ہے. یہ تمام جو بچے ہیں، وہ جس طرح میں پہلے قبلہ شیخ صاحب کہہ رہا تھا کہ ذکر آل محمد کا یہ ایک طرح سے معجزہ ہے کہ جو ایک بار اس ذکر میں پڑھتا ہے لوگ اسے خود بخود پہچان لیتے ہیں. ان کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ ذکر آل محمد سے وابستہ ہیں. تو جناب ذوالقرنین ہادی صاحب، ان کا تعلق اسکردو کے نواحی علاقے شگری کلان سے ہے، اور شگری کلان کی اگر ہم بات کریں تو شگری کلان میں بیشتر لوگوں کی آوازیں اچھی ہیں، اور خاص طور بلتی قصیدہ خوانی اور جو روایتی ماتمداری ہے شگری کلان میں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو ذوالقرنین، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت دور سے آئے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے. کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ اچھا لگ رہا ہے. صحیح. کون سا کلام لے کر آئے آج ہمارے لیے؟ چلیں جی، بہت مقبول کلام ہے الہام کی رمزم. صلوات پڑھنے پر محمد وال محمد بلند تر صلوات. اس کے بعد چلیں جی، بسم اللہ. الہام کے رمجم، الہام کے رمجم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کے رمجم، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کے کلیاں، سانسوں مناجات کے کلیاں، کلیوں کے کٹوروں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. الہام کے رمجم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کے رمجم، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا
ابو ذر تیرا بخشش نے کیا ہے الہام کے رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کے رمجم ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا 100 بار فلک شکر 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے الہام کے رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کے رمجم باواز بلند صلوات بہت خوب جناب محسن نقوی صاحب کا کلام ہمارے دوست ذوالقرنین ہادی صاحب کی خوبصورت آواز پہلے ماہ خورشید کو تسخیر کروں میں پھر اس میں محمد کہیں تحریر کروں میں اور معراج عقیدت تیری دہلیز کا بوسہ جنت کو تیرے شہر سے تعبیر کروں میں اور مہکے جو تیرے نام کی خوشبو سے ابد تک ایسی کوئی بستی کہیں تعمیر کروں میں. یقیناً بہت خوبصورت آواز تھی آپ کی ماشاءاللہ اور جاری رکھیے گا یہ سلسلہ. اب ہمارے اگلے دوست ہیں بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک وزیر ذیشان صاحب. نام بھی آپ کا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے. ذیشان صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کب سے آپ نے ثنافانی کا سلسلہ شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ماہ رمضان آپ سب کو مبارکباد. میں نے نعت خوانی 5 کلاس میں شروع کیا تھا اور اسی طرح پڑھتے پڑھتے بس. تجھ پہ فدا ہے تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری سارے خاص و محمد. تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری سارے خاص و محمد. دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ ایک ہستی رہتی تھی اکیلی. ایک ہستی رہتی تھی اکیلی اور اس کا تھا نام محمد. جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی. ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا. ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا. لگتا تھا
اس شب بستر پر لگتا تھا، اس شب بستر پر کرتے ہیں آرام محمد جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ خاص طور پر آپ اور معظم کی آواز میں جو ٹھہراؤ ہے، یہی آپ کی اصل خوبصورتی ہے۔ اب قبلہ شیخ صاحب ذکر کا ایک ماحول بن چکا ہے اور آپ خود بھی ذاکر ہیں، تو میں چاہوں گا آپ بھی کچھ سنائیں ہمارے ننھے منھے بچوں کو بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے سامعین کو بھی۔ بسم اللہ جی، بر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ابھی انجم بھائی، چونکہ کافی عرصے سے میں نعت وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے ذہن میں نہیں آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں بتا انشاءاللہ۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا کمالی، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خلقہ، یا ساحر من وجهك المنیر، لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری یہ حیات و ممات،
حیات و ممات میں گنہگار وہ شافع آسیاں بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں بر محمد وآل محمد صلوات. سبحان اللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. بہت خوبصورت کلام قبلہ شیخ صاحب. اور جب آپ پڑھتے ہیں پہلے ہی میں نے کہا تھا تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں کہ قبلہ